علماء کرام نے لکھا عبد المطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا، گھر میں بیوہ بہو ہے شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا، ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے ہے بھی حمل سے گھر میں نہ ٹھہرتا۔ ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا، میری ایک بات سن کے جانا۔ عبد المطلب بیٹھ گئے، حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے۔ مطلب بیٹھ گئے، حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں۔ عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے۔ ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے عطر لگاتی ہے۔ عبد المطلب بھی کھل گیا، کہنے لگا میں خود شرماتا تھا، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، مکے والوں نے میرا سر کھا لیا، مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے، کہ تو نے بات چھیڑ دی، یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ ایران کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، یہ کوئی خاص خوشبو ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ ہائے ہائے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے، کہنے لگی تجھے کیا معلوم، میں تجھے کیا بتاؤں، کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں، کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں، جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ پوچھ نہیں سکتی، میں روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میری بات ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں پوچھ سکتی، آپ مرد ہیں آپ پوچھ لیں۔ عبد المطلب نے آواز دی بیٹی آمنہ، جی ابا ذرا سامنے تو آؤ۔ اللہ اکبر، خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہیں۔ پوچھا ہے عبد المطلب نے بیٹی برا نہ منانا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے، یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں، کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو، کمرے میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو ہے، یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو، بیوہ ہو کر حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو۔ بوڑھی عورتوں کی عادت ہے بیچ میں ٹوک بھی گل کرنے کی، بات کرنے کی۔ دادی کہنے لگی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ عطر لگاتی ہو عطر لگاتی ہو، یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیتی کہاں سے ہو؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، غسل خانے میں خوشبو، میڑے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، جدھر سے گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے، آپ پوچھتے کیوں نہیں؟
جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، فرمانے لگی میرے ابا کوئی شک نہ کرو، کوئی شبہ نہ کرو، نہ میں نے کبھی عطر خریدا، نہ میں نے بازار دیکھا، نہ میں نے عطر والے کی دکان دیکھی، نہ مجھے کبھی کسی نے لا کے دیا، نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا، پھر یہ عطر کہاں سے آتا ہے؟ روتی روتی نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیے اور فرمانے لگی تنگ نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور فرمانے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ یہ چاند مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، جس پر درخت کے پاس سے گزرتے ہوں درخت کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور فرمانے لگی ہر رات کوئی نہ کوئی جلیل القدر پیغمبر آ کر خواب میں مجھے آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز آنے والی ہے۔ پہلے ہر وقت پریشان رہتا تھا، بیٹا فوت ہو گیا، یتیم لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا۔ آج عبد المطلب کی مسرتوں کا وقت آیا اور وہ خوش ہوتا ہوا گھر سے نکلا، مولا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو میری جھولی بھرے گا۔ کھانے وال کی مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے عطر کی بارش کی، خوشبو ہی خوشبو آئی، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر، اس نبی کا قرآن گھر میں رکھ کر، اس نبی کی شفاعت کا امیدوار ہو کر، اس نبی کی اچھی اچھی تعریف کر کر اگر تو جہنم کے انگاروں میں جائے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ فرمایا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، بعد آ جاؤ۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری بات کو نہیں مانتا میرے حوالے کر، وہ رگے توڑوں گا جو یاد رکھے گا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دن قریب آتے چلے گئے، بالآخر وہ رات آ پہنچی، وہ وقت آ پہنچا جب میرے لال نے دنیا میں قدم رکھا۔ نہ مجھے متلی ہوئی، نہ میری طبیعت خراب ہوئی، نہ مجھے درد ہوا۔ سیرت کی کتابوں میں عموماً لکھا ہے کہ اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا، اتنی تنگ دستی تھی کہ حضرت جس گھر میں تشریف لائے چراغ نہ تھا، روشنی نہ تھی۔ میری طبیعت اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ گھر میں نبی کی آمد ہو رہی اور گھر میں چراغ نہ ہو، تیل کے لیے پیسے نہ ہو۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میں اپنا یقین آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ یہ تھی جہاں دو جہان کی نور نبوت آ رہی ہو وہاں مصنوعی بتیوں کا کیا کام ہے؟ الہ العالمین یہ ڈیوٹی میری لگاؤ، میں اعلان کروں گا، بشارت میں دوں گا، لوگوں کو متنبع خبردار کروں گا، لوگوں کو آگار مطلع کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم۔ توجہ کرنا، فرمایا میرے عیسیٰ جہالت سے دنیا بھر گئی، ضلالت سے دنیا بھر گئی، شرک سے دنیا بھر گئی، کفر سے دنیا بھر گئی، جہالت نے ڈیرے ڈال دیے، کفر نے انگڑائیاں لی ہیں، اور میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا کہ باپ کا انتظار نہ کر، اور اتنا جلدی واپس آ کے موت کا انتظار نہ کر۔ اگر باپ کا انتظار کیا میرے محبوب کے اعلان میں دیر ہو جائے گی، کم سے کم 9 مہینے لگیں گے۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اپنے محبوب کو بلانے لگتا ہے وہ چاہتا ہے آن کی آن
خداوند کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا کیونکہ تیرے ذمہ ڈیوٹی ہے میرے محبوب کی بشارت کی، کالی کملی والے کی خوشخبری کی، اتنا جلدی دنیا میں جا، اتنا جلدی دنیا میں جا کہ باپ کا انتظار نہ ہو، اور واپس اتنا جلدی آ کہ موت کا انتظار نہ ہو۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ او لوگوں میں تمہارے سامنے ایک آنے والے در یتیم کی بشارت اور خوشخبری سنانے آیا ہوں جن کا نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی، سارے انبیاء بتاتے چلے گئے۔ کوئی نبی علاقے کا تھا، کوئی نبی ایک شہر کا تھا، کوئی نبی ایک ملک کا تھا، کوئی نبی ایک زبان بولنے والوں کا تھا، کوئی نبی تحصیل کا تھا، کوئی نبی صوبے کا تھا، کوئی نبی کسی برادری کا تھا، کسی خاندان کا تھا۔ فرمایا جاؤ اب جو نبی آ رہا ہے وہ ساری کائنات کا نبی ہے، انسانوں کا نبی، پرندوں کا نبی، مچھلیوں کا نبی، جنگل کے جانوروں کا نبی، جنوں کا نبی، فرشتوں کا نبی اور نبیوں کا نبی۔ تشریف لا رہے ہیں۔ جہالت اور زیادہ بڑھی سرزمین عرب میں، کفر نے وہ انگڑائیاں لی کہ ہر آدمی باہر ہو گیا۔ قریش کے خاندان میں حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک عورت کی حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی حضور کے والد پہ، تو دیکھ کے کہنے لگی مجھ سے شادی کرو۔ حضرت عبداللہ شرم کے مارے نظریں جھکا کر نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کو اس نے پھر دیکھا، کہنے لگی شاید تم نے یہ خیال کیا ہوگا کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں جو تمہیں شادی کے لیے کہتی تھی۔ اصل بات یہ نہ تھی، میں توریت کی حافظ ہوں، توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو میں نشانیاں پڑھتی تھی تیری پیشانی اس کی صداقت دیتی تھی۔ میری توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو نشانیاں ہیں تیری پیشانی ان کی گواہی دے رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کا شرف حاصل مجھے ہو جائے، اور آج تم وہ امانت کسی کے سپرد کر چکے ہو، اب میں تم سے شادی کے لیے تیار نہیں۔ خداوند کریم نے، اللہ میاں عالم الغیب بڑا ہے، بے نیاز بھی بڑا ہے، پتہ نہیں کراچی والے اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہیں یا نہیں، وہ تو بڑے استاد، ہر معاملے میں تم بڑے استاد ہو۔ کون سی تم نے محرم کے دنوں میں آپ تو کھاتے ہیں قورمے کوفتے اور سیدنا امام حسین کی روح کو چھولوں کا ثواب بخشتے ہو۔ اور امام حسین کے گھوڑے کو بخشا کرو۔ جب میں پچھلے دنوں محرم پہ آیا تھا، جدھر سے گزرے چھولوں کی دیگ چڑی ہوئی ہے، بھئی یہ کیا ہے؟ امام حسین کی نیاز ہے۔ ارے تو کیوں نہیں کھاتا؟ اجے میں تو پہلے سے بیمار ہوں۔ آپ کھاتا پھرے سول حلوا اور سیدنا امام حسین کی قدر دیکھو، چھولے پکا پکا کے بھیج رہا ہے۔ اللہ والا بے نیاز ہے، وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ زندہ رہے اور کوئی بہن اور کوئی بھائی پیدا کیا تو لوگ اس پہ بھی انگلی رکھ دیں گے کہ چلو پورا نبی نہیں تو یہ نبی کا بھائی تو ہے، آگا نبی تو ہوگا نا۔ بڑا عالم الغیب ہے خداوند کریم۔ شکم مادر میں ہے ابھی کہ حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے، دنیا والوں کو شبے سے بچا دیا، ورنہ خدا کی قسم اگر لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں تو رسول اللہ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو شکر ہے اللہ میاں نے پہلے ہی کام ختم کر دیا۔ میرا نبی آئے اکیلا آئے، میں بھی اکیلا، میرے نبی تو بھی اکیلا، میری خدائی میں کوئی ساتھی نہیں، تیری مصطفائی میں کوئی ساتھی نہ ہو، میرا ساتھی ہم سرسانی
حامی کوئی نہیں، اس لیے تیری بھی نبوت میں کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہوگا۔ انتقال فرما گئے، یتیم پیدا ہوئے۔ اللہ اللہ، آج تو مر جائے، تیرا بچہ یتیم ہو جائے، سارا خاندان آنسو بہائے گا۔ خدا کی قسم، امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے۔ یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو، آج تو توحید بیان کرنے لگا، کل میری کمائی کھائی تھی۔ فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بھی تانا دینے والا نہ ہو، پہلے یتیم بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ان باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں، تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی، اس میں اختلاف ہے پیدائش میں، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے۔ ولادت ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے۔ فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو، وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدوں میں سلسلے آ گئے، تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی۔ نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا۔ حوازن کی دائیں آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے، بچے ہاتھ میں پالے جاتے تھے، جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے، دودھ کے پیسے کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، چپکی سی کھسک جاتی ہے، دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی۔ حلیمہ دیر سے پہنچی، راستے میں کہنے لگی او دائی ہو، مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو؟ کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی، اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی۔ دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے، حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حلیمہ کہتی آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا۔ حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا، تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ چادر اٹھائی، حسن کا لشکارا لگا، حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی، فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر، محبت کی ٹریفک 2 طرفہ چلتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی۔ اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے۔ کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے حسین مگر آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے کہا کہ حلیمہ آمنہ تم تو ایک شہر میں رہتی ہو، تم کیسے دیکھ لیتی؟ ایسا حسین تو میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ آواز آئی جبریل تم دیکھ کیسے لیتے؟ میں نے ایسی صورت والا آج تک پیدا کیا ہی نہیں۔
یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی، یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی، یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی، اور یہ آخری نبی ہے الہ العالمین۔ اب تو پیدا کیا کرو گے، اب تو ایک آیا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اب تو بنانے لگے ہو۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم، جس سانچے میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈھالا ہے، اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے، اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں بڑی حیران ہوئی، غلاظت سے پاک، گندگی سے پاک، صاف ستھرا چہرہ، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی، یہ تابانی کیسی، یہ چاروں طرف چمک دھمک کیسی۔ جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے یتیم کا سر سجدے میں ہے۔ یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں، میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، لات سے، منات سے، عزا سے، پانی سے، درختوں سے، آگ سے، برف سے، پیپل سے، سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا۔ میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے بس۔ کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے، وہ رات نرالی، وہ گھر نرالا، وہ ماں نرالی، وہ باپ نرالا، وہ جگہ نرالی، تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں۔ اور کیوں نہ بہت کچھ کہتا من موہن نبی، من ٹھار نبی، من موہن نبی، من ٹھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتانے، جے بولنی منہ پھل کھڑ دے، تیری بات دیا کیا باتانے، انوار دیا، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیاں راتا سن، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیاں راتا سن، جس رات دی تڑکے آ پائے اس رات دیا کیا باتاں نے۔ وہ رات نرالی، وہ جگہ نرالی، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، غم تل گئے آگن ہارا دے، فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتاں نے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے، میں کمزور عورت ہوں، کوئی اور نہ آ نکلے، آمنہ کی نیت نہ پھر جائے، میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں۔ کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے، حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے یتیم کو پھر دکھا دے، اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی، بہت کچھ دوں گی، میرے یتیم کی قدر کرنا، بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے، حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، گود میں لے کے بیٹھ گئی، حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے۔ اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا، نہیں چلتی نہیں اٹھتی۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔ حلیمہ کے خامند نے گود میں لیا، خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا، اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی۔ اب وہ دائیاں جو پہلے جا چکی تھی
उन्होंने पीछे जो मुड़कर देखा, गर्द गुबार उड़ रहा है, बरक रफ्तार ऊंटनी बन गई, बिजली की तरह दौड़ रही है। कोई कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, कोई लुटेरा पीछे आ रहा है। दूसरी कहने लगी तूने तो 6 नंबर की आंख ऐनक लगाई हुई है, आगे आगे सितारा तो देख, ऐसा मालूम होता है लुटेरा नहीं, रुश्द व हिदायत का सवेरा आ रहा है। हलीमा अपने घर में लेके पहुंची, अपने खामिन को कहने लगी भूख लगी होगी, कोई 1-2 कतरा देख तो सही बकरी के नीचे दूध मिल जाए। छोटा सा बर्तन छांट के दिया, वो भर गया। फिर दूसरा बर्तन मांगा, तीसरा बर्तन लिया। हलीमा के घर के बर्तन तो खत्म हो गए, मगर बकरी के नीचे से दूध खत्म ना हुआ। यह आने वाले मेहमान की बरकत है। नबी जहां गए बरकतें ही बरकतें आई। बचपन गुजर रहा है। खुद हलीमा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं कभी कभी मोहब्बत में आकर, फरते मोहब्बत में आकर दूसरी तरफ का दूध भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाना चाहती कि दूसरे का हिस्सा भी इन्हीं को पिला दूं। कहती रब्बे दुल जलाल की कसम कभी मुंह नहीं लगाया। जिस जुबान से खुदा का कुरान सुनाना है, जिस जुबान से अल्लाह पाक की तौहीद बयान करनी है, उस हलक में दूसरे का हक अगर चला गया तो फिर बयान कैसे होगा। नबी के बचपन की तालीम है, दूसरों का हक ना खाओ, दूसरों का माल ना खाओ, किसी को लूटो मत, किसी को दजल और फरेब के साथ धोखा ना दो। आज हमारी जुबान पे है कि मियां जब तक कोई हेरा फेरी ना हो काम ही नहीं चलता। अच्छा, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी, आया तो मेरे लिए और रगड़ा चढ़ा दिया तेरा, फिर तुम जो कह रहे हो कि हेरा फेरी के बगैर तो काम ही नहीं चलता, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी तो काम खराब होगा। वो चलता क्यों नहीं, यूं को तेरा नहीं चलता। पहले तो हर मैदान में इतनी सफाई हुआ करती थी कि ताजिर भी, जिम्मेदार भी, मुलाजिम भी, अमीर भी, गरीब भी, हर आदमी सफाई चाहता था। सफाई से लो, सफाई से दो। अब तो छोटे बड़े, अमीर गरीब, हाकिम महकूम तमाम के तमाम रगड़ा पट्टी में लगे हुए हैं। बस 34 बरस गुजर गए इस्लाम को कमेटियों के सुपुर्द करते करते कि तुम परख के देखो इस्लाम पतला है कि मोटा है। जो आता है इस्लाम को कमेटी के सुपुर्द करता है, अपने घर में नहीं आने देता। लगा चल कमेटी तुझे देखेगी, तू तकड़ा है कि माड़ा है, तू पतला है कि मोटा है, छोटा है कि नेड़ा है, कमेटी तुझे परख के देखेगी। नबी की सीरत का ये तकाजा नहीं। नबी ने बचपन में दूसरे के हक को मुंह नहीं लगाया। आज 70 साल का बूढ़ा होकर सफेद दाढ़ी है और फिर भी दूसरे का हक खाने से बात नहीं आता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस शिर्क की जड़ें पैदा होते ही उखेड़नी शुरू की थी, आज वो इबादत बना हुआ है। आज उसको हमने इबादत का रंग दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोद में लेती है, बड़ा प्यार करती है। कितनी खुश नसीब माई होगी जिसको हुजूर की रज़ाई मां बनने का शरफ हासिल हुआ। तू क्या जाने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, एक गुलाम है, दीवाना परवाना है, उसकी कई शादियां हैं, औरतें उसकी कहती हैं, कई बीवियां हैं, हर बीवी कहती है मैंने यमन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने फलस्तीन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने मिस्र से इतर मंगा के देख लिया, जैसी खुशबू तेरे बदन से आती है वो इतर कहीं मिलता नहीं। अल्लाहु अकबर। सहाबी रो पड़ा और कहने लगा जहां से मुझे ये इतर मिला है वो दुकान खत्म हो गई।
میں بڑا سخت بیمار تھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا میرے بدن میں بڑا شدید درد ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیر دیا، اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی، جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا، عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دی، اتنا سرور آیا، اتنی لذت آئی، اتنا کیف آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا، کب وہی آئے گی، کب وہی آئے گی۔ حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب؟ ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا، تو کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں، ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سارا مکہ گواہ ہے، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے، بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے، نہ کوئی ناراض ہو، اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائے، اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھا اور قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی، اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے؟ وہ کون سی بات تھی جس پر اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، دن میں مارا، رات
رات کو مارا، شام مارا، اور حالت یہ ہوئی خود شہنشاہ کائنات نے درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت میں 8 دن تک ہمیں کھانا دانا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ 8 دن سرکار نے بھی، صحابہ نے بھی، صحابیات نے بھی درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے، اور انہوں نے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا، بیماری میں پھنسا ہوا ہے، ضلالت کی، گمراہی کی، اور خدا کے نور کو تیرے دل میں ٹھکانا نہیں ملتا، تیرے دماغ میں خدا کے نور کو جگہ نہیں ملتی، اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں ملتی۔ بس نشے میں پھرتے ہیں کئی لوگ، تو میں چودھری ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں افسر ہوں، میں فلاں ذمہ دار ہوں، میری پیری بڑی چمکی ہوئی ہے۔ ارے تو کچھ بھی نہیں، موت نے آ کر کے تو بڑوں کو صفایا کر دیا۔ جب موت آتی ہے وہ صدر کو نہیں دیکھتی، وہ گورنر کو نہیں دیکھتی، وہ وزیر اور سفیر کو نہیں دیکھتی، وہ پیر اور فقیر کو نہیں دیکھتی، وہ تو یکدم آ کر کے جھٹکا مارتی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے آنے سے سیکنڈ پہلے بھی۔ عرض کر رہا تھا طائف کی مار دیکھو، مکے کے بازاروں کی مار دیکھو، خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں حضور کا لہو لہان چہرہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے ہاتھ سے دھویا، حضور کا خون مبارک بہا، لباس تر بتر ہو گیا، سیدہ زینب لپٹ گئی، او لوگوں میرے ابا کو نہ مارو، بیٹی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے۔ لے کر آئی تھی کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا۔ ایسی صورت میں بھی اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں، او سردار کائنات، او شہنشاہ کائنات، او امام الانبیاء، او نبیوں کا نبی، او فرشتوں کا نبی، اور مارنے والے مکے کے لوگ مار مار کر کے ہر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک دن پہاڑ میں تشریف فرما ہے، اکیلے تشریف فرما ہے، ابو جہل سامنے سے آیا اور آپ کی کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا، پتھر اٹھایا اور سر مبارک میں دے مارا، لہو کی دھار دور جا کے پڑی، پھر بھی کچھ نہیں فرمایا، مجھے کیوں مارتے ہو؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنے تھے، کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے۔ ابو جہل کی پیشانی جا کر زخمی کی، کمان ماری اس کے ماتھے میں، اور تم نے کیا سمجھا؟ لواری سمجھ رکھا ہے، اکیلا سمجھ رکھا ہے، میں بھی زندہ ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے۔ کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا، اور آ کے کہنے لگا میرے بھتیجے خوش ہو جا، تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ حضور نے کوئی جواب نہ دیا، کہا تو سنا نہیں؟ غم نہ کرنا، میں تیرا چچا زندہ ہوں، میں بدلہ لے آیا ہوں۔ فرمایا چچا جان اگر لوگوں سے میں نے بدلے لیے، معاف کرنا کون سکھائے گا؟ جب مارنے والا مجھے مار کے چلتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں تو اس کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں۔ اگر مجھے خوش کرنا ہے کلمہ پڑھ، اللہ کی توحید کا اعلان کر، میری رسالت کا اقرار کر۔ اگر مجھے راضی کرنا ہے میں کسی کو مارنے پہ راضی نہیں۔ صحابہ کرام کے پیٹ پہ اگر پتھر بندھے ہوئے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں،
वजन बराबर उठा करके ले जाते हैं। आप लेटे हुए सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। आप उठ बैठे, पुष्प पे नजर पड़ी फारूक आजम की, देख के रोने लगे। बोरिए के निशानात पीठ में मौजूद है, पुष्प में मौजूद है। और मेरे आका कैसरो किसरा के शहंशाह ऐश करते हैं, शहंशाह कायनात का ये हाल है। फरमाया फारूक घबराना, आखिरत अल्लाह मियां ने हमारे लिए बनाई है। हम आज गद्दों में ही रह लिए, ज़ेबाइश में ही रह लिए, इसी में फंस करके रह गए। ज़ेब ज़ीनत हो, बड़ाई हो, ऊंची बिल्डिंग हो, और एक काम तो उसका है जिसको खुदावंद करीम ऊंचा ईमान अता फरमाते हैं। आज जितनों को कब्र में रख के आते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम उनको बाग में गुलशन में छोड़ के आए हो? वो जाने और रब की जात जाने क्या बनता है। बाकी हमने ये तो देख लिया अच्छी तरह से, जब कोई मर जाता है कई लीडर आगे आ जाते हैं, खानदानी लीडर, बिरादरियों के लीडर। ओ मियां कफन सुन्नत के मुताबिक देना, ओ मियां गुस्ल सुन्नत के मुताबिक देना। चौधरी साहब, शेख साहब, मिर्जा साहब, खान साहब गुस्ल सुन्नत के मुताबिक दे देंगे, कफन सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। मगर इस बात का क्या इलाज है? इस मरने वाले ने 60 बरस तक फर्जों की छुट्टी रखी, फर्जों की परवाह न की, वाजिबात की परवाह न की, हराम और हलाल की तमीज न की। खुद ही मसले बना लिए, खुद ही बना ले। आखिर जी मुफ्त की तो शराब भी हलाल है, मुफ्त की तो शराब भी हलाल है। पता नहीं कौन सी किताबों में आता है ये मुफ्त की शराब भी हलाल है। एक इल्म है जो बाजारों में घूमता है, खुद ब खुद ही हुई, न किसी के पास पढ़ने जाओ, न सीखने जाओ, न बताने जाओ, न शागिर्दी की जरूरत है, न किसी बात की जरूरत है, वो खुद ब खुद हासिल हो जाता है। वरना उलमा जो इल्मदार लोग हैं उनकी तो जिंदगी का माकूल हिस्सा लगता है, तब जाकर के दीन का इल्म हासिल होता है। और किसी अल्लाह वाले की खिदमत में रहने से ही इश्क पैदा होता है। ये इश्क नहीं, नमाज न रोजा, लेना न देना, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ये इश्क नहीं है। अगर यही इश्क होता तो बिलाल का चमड़ा न उधेड़ा जाता, यही इश्क यूं बनता अबू फकीहा की पसलियां न तोड़ी जाती, जनीरा की आंखें न निकाली जाती कि चलो अपने टल्लियां खड़काओ, घुंघरू बजाओ और इश्क का इजहार कर लो। बल्कि इश्क तो वो था जो सहाबा किराम ने करके दिखाया। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन लोगों को ऐसा ताल्लुक था, टुकड़े तो हो गए, कीमा तो बन गया, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। उलमा इकराम ने सही मायनों में इश्क का हक अदा करके दिखलाया। उन पर मुसीबतें आई, तकलीफ आई, कुछ भी हुआ, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करते थे अल्लाह वाले। शदाइद आए, अलाइम आए, हवादिसात ने परेशान से परेशान किया। मजाक पर मजाक भी लोग करते थे। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। लखनऊ के कुछ लड़कों ने मजाक का प्रोग्राम बनाया, मजाक का प्रोग्राम बनाया और जाके कहने लगे मौलाना एक जनाजा है, आप जरा चलकर जनाजा पढ़ाएं। और एक लड़के को कफन पहना करके यूं ही लिटा दिया मजाक के लिए कि जब मौलाना अल्लाह अकबर कहेंगे तू कफन समेत खड़े होके कहने अल्लाह अकबर, दिल लगी होगी। मौलाना चले गए। उसकी हरकत करने से मौलाना समझ गए कि ये जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। फरमाया वारिस कौन है? किसी ने कहा मैं हूं। फरमाया दिल से कहते हो जनाजा पढ़ा दूं? हाँ हाँ पढ़ा दो। 3 दफा पूछा, खड़े होकर के फरमाया अल्लाहु अकबर, नियत बांधी। अब वो जो मजाकिये थे ना छोकरे करने लगे, खड़ा हो, उठ। जब तक दूसरी तकबीर हो गई अल्लाहु अकबर, पहले शीशी करते थे, फिर कहने लगे ओ उठ तो सही। तीसरी तकबीर हो गई, एक ने जोर से कहा तुझे नींद आ गई। जब तक चारों तकबीर हो गई सलाम फिर गया। मौलाना ने जूते पहनते हुए फरमाया अब तो कयामत ही में उठेगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अब तो कयामत ही में उठेगा। अल्लाह वालों के साथ जिसने तमस्खुर उड़ाया, जिसने मजाक किया, जिसने उनकी तौहीन की, जिसने उनकी
बेइज्जती की खुदावंद करीम दुनिया ही में बाज मर्तबा इंतकाम लेते हैं। अल्लाह वालों की करामतों के हम लोग मुनकिर थोड़े ही हैं। हम तो ये बात नहीं मानते कि जी फला दरवेश जो है वो रेत की चीनी बना देता है। आजकल बड़ी जरूरत है यार, 2-4 दरवेश पैदा करो, चीनी बड़ी महंगी है, कुछ हम भी बनवा लेंगे यार 20-10-20 में। क्योंकि रेत की चीनी बना देता है, फूक मारी और रेत की चीनी बना दी। और चलो दूसरी 10-12 रुपए शेर मिलती है, 2-2.5 तो देगा फकीर। ऐसी ऐसी चीजें बड़ी याद रखे कि जी फला बुजुर्ग थे, उन्होंने लड़की का लड़का बना दिया। लो अल्लाह वालों का यही ठेका रह गया बस, लड़की का लड़का बना दिया। लड़के थोड़े आगे कोई ना, वली इसी से बनता और कोई काम नहीं उसको। वली तो दीनदारी करके तो वली बनता है, नबी की गुलामी के सदके में वली बनता है, नबी की जूतियों के सदके में वली बनता है, नबी की सुन्नत पे मर मिटने से वली बनता है। हमने देखा ऐसे ऐसे वली, शामली का मैदान है, हाफिज जामिल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते फिरते हैं, मुस्कुराते फिरते हैं। अंग्रेज से मुकाबला है, गोरों से लड़ाई है। खुदा की कसम मैं तो ऐसे बुजुर्गों का गुलाम हूँ जो मुसल्ले पे भी मुजाहिद, मुसल्ले पे शब्बेदारी करते थे, घोड़ों की पीठ पे चढ़कर जिहाद करते थे, काफिर के मुकाबले में खड़े होकर तलवार चलाया करते थे। उनका तो ये कहना था मुसल्ला बेच खंजर ले, मुसल्ला बेच खंजर ले, खबरदार बन के टकराने को है तेरी फकीरी से शहंशाही। टकरा जा, तलवार लेकर मैदान में खड़ा हो जा। अंग्रेज से मुकाबला किया, आंख में आंख डाल करके गोलियां मारी, गोलियां चलाई। खुदा की कसम सपा सलारी के फराइज आज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दे रहे हैं। हजरत हाफिज जामिल साहब शहीद है, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि है। सारे वली शामली के मैदान में अंग्रेज के मुखालिफ, अंग्रेज के मुकाबले में जिहाद कर रहे हैं। तुम एक का तो नाम लो कि फला कुव्वत के मुकाबले में जिहाद किया। खुदा की कसम सैयदा अताउल्लाह शाह साहब बुखारी अल्लाह ताला की करोड़ा रहमत नादिलो, मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे आमीन कहो। सारी उम्र मिर्जाइयों के खिलाफ जिहाद में गुजार दी, खत्म नबूवत के दुश्मनों के खिलाफ काजी सानाम शुजाबादी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, चौधरी अफजल हक, इन तमाम बुजुर्गों ने नबी की नबूवत के लिए जिंदगी खत्म कर दी। हम तो उन काबिर के गुलाम हैं, उन वलियों को मानते हैं, उन बुजुर्गों को मानते हैं जो अंग्रेज के भी दुश्मन थे, जो खत्म नबूवत के खिलाफ चलने वालों के भी दुश्मन थे, जो नबी की नबूवत के चोरों को पकड़ते थे और जिन्होंने सहाबा किराम की असमत के चोरों को पकड़ा और उनका मुकाबला किया। और जाओ पूछो दिल्ली की जामे मस्जिद के जीने से कि मिर्जा मजहर को गोली कहाँ लगी थी। ये लोग बहुत बड़े मैदान के मालिक थे और इनसे करामतों का ज़हूर भी होता था। शामली के मैदान में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे में गोली लग गई, पेशानी में अंग्रेज ने गोली मारी। कहां गए वो लोग? अब तो कोई गोली मारेगा तो नोट की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो हलवे की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो किसी और चीज। अरे अंग्रेज ने गोली मारी नानोतवी की पेशानी में, खून की धार दूर जाके पड़ी, नीचे बैठ गए। हजरत गंगोही ने देखा, पूछा मौलाना क्या बात है? कहा हजरत गोली दिमाग में ठहर गई, नजर जवाब दे गई। हाय हाय खुदा की कसम तारीख पढ़ करके देख, मेरी तेरी लिखी हुई नहीं। हिंदुस्तान वालों से जाके पूछो, दिल्ली वालों से पूछो, मुजफ्फरनगर वालों से जाके पूछो, मेरठ और आगरे के लोगों से जाके पूछो, उस जमाने के लोगों से जाके पूछो कि हजरत गंगोही आगे बढ़े और हाथ फेरा और दुरूद शरीफ पढ़ के दम कर दिया। खुदा की कसम फरमाते हैं ऐसा जख्म मिला गोया निशान भी बाकी न रहा। नारे तकबीर, नारे देवबंद, नारे देवबंद, नारे मोहम्मद अली। ये लोग तो बहुत बड़ी हस्ती के मालिक थे,
حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پنجلاسا ایک جگہ ہے ضلع امبالے میں، اس گاؤں میں حاجی صاحب تھے، انگریز نے گھیرا ڈال لیا چاروں طرف سے۔ جس مکان میں چھپا رکھا تھا مرید نے، اس مکان کا انگریز کو پتہ لگ گیا۔ جب اس مکان کا دروازہ کھولا تو ایک رو صاحب تھے، رونے لگے، الہی میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اللہ والا پکڑا گیا۔ انگریز نے دروازہ کھولا، افسر نے اندر جا کے دیکھا، اطلاع دینے والوں کو ڈنڈے مارے کہ تم نے غلط خبر دی، یہاں ہے ہی نہیں۔ سارا مکان دیکھ کے آیا۔ جب وہ چلا گیا اور رو صاحب اندر گئے، جا کے دیکھا حاجی صاحب مسلے پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا حضرت یہاں تو افسر آیا تھا؟ فرمایا پتہ نہیں، میں تو تلاوت کر رہا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں۔ اور لوگ بھی ایسے وفادار تھے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انگریز نے گاؤں کا چاروں طرف سے گھیرا دے لیا، انہوں نے کوڑا رکھنے کے لیے جنگل میں ایک ٹھکانہ بنا رکھا تھا، بھوسا، اس میں بٹھا دیا، توپ مار مار کر سارے گاؤں کا ناش کر دیا، ختم کر دیا، لوگوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، سب نے مار کھا لی، مگر مولانا کا پتہ کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں بتلایا۔ آج جا کے دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب مولانا رحمت اللہ کرانوی اور مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دونوں وہاں پہ سوئے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کے خصائل و جو شمائل ہیں، آپ کے جو عادات و اخلاق ہیں، وہ قرآن شاہد ہے، حدیث موجود ہے، نبی کا کردار موجود ہے، اور نبی کا کردار دیکھ کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود ننگا رہ کر دوسروں کو پہناتے ہیں۔ حضور تشریف فرما ہے، سب کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لڑکا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میری اماں کے پاس کرتا نہیں۔ حضور نے فرما دیا اس وقت میرے پاس بھی نہیں۔ وہ پھر آ کے عرض کرنے لگا او میرے آقا یہ کرتا جو آپ نے زیب تن فرمایا ہوا یہی مانگ رہی ہے۔ کون ہے دنیا میں جو خود ننگا ہو کر کسی کو اتار کے دے گا؟ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرتا اتار کر طے کر کے بچے کے حوالے کر دیا، خود ننگے ہو بیٹھے۔ قرآن ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اور میرے نبی میں نے کب کہا ہے اتنا دو کہ ننگے ہو بیٹھو؟ جواب دیا میرے پروردگار جب رحمت کی چادر اڑا کے بھیجا ہے اب جواب کیسے دوں؟ رحمت والی چادر تو خود اڑا کے بھیجا ہے۔ تیرے نبی نے کرتے اتار کر غریبوں کو دیے، تیرے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے دوسروں کو کھانے کھلائے، تیرے نبی نے سردی میں گرمی میں تکلیف اٹھائی دوسروں کو آرام پہنچایا، اور نبی کے کسی سنت پہ تو میں اور آپ عمل کرنا سیکھ لیں۔ صحابہ کرام کی جان کو وہ بنی جو آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کس کی ضرورت ہے، کس کی مجال ہے کہ آج صحابہ کرام کی ریس کرے؟ نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگ دیا تھا، اور خدا کی قسم صحابہ وہ کمال کے لوگ تھے، حضور استاد تھے، صحابہ شاگرد تھے، حضور امام تھے، صحابہ مقتدی تھے، حضور پیر تھے، صحابہ مرید تھے، حضور جرنیل تھے، صحابہ سپاہی تھے، حضور وزیر تھے، صحابہ حضور صدر تھے مدینے کی ریاست کے، میرے آقا کے ابو بکر فاروق اعظم وزیر تھے۔ کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جن کو امام الانبیاء سے ایسی بڑی نسبت قائم ہو گئی؟ آج مسلمان صرف جلسے کرتا ہے، صرف ادھر ادھر کی کہنے سننے والی بات کرتا ہے، عملی میدان میں آؤ۔ ورنہ تمہیں معلوم ہے خداوند کریم جب سزا دینے پہ آتے ہیں پھر ایسا پکڑتے ہیں چھڑانے والی کوئی طاقت نہیں۔
جاؤ سمرقند بخاری کی گلیوں سے جا کے پوچھو جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک وقت میں 2.5 لاکھ لوگوں کو نبی کی حدیث پڑھائی، آج امام بخاری کی وہ مسجد شراب خانہ بنا ہوا ہے۔ لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا، اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنو نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت، کہ اچھی بات۔ آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے، کہ زور زور سے سلام کہنا۔ آدھا میل 1 میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا۔ اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا۔ تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی تو گلی سے کتا نکلا، مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود۔ لوگوں نے کہا پاگل، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی۔ مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو، تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے۔ جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے۔ جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم، گفت نقشے نام لیلا می رقم، خاطر خود را تسلی میں دہم۔ کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے۔ اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے، اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے، اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آواز آئی میرے محبوب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا۔ اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو۔ انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری۔ او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں، اسی طرح سے آپ کو بھی لکڑ پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ قرآن کریم کا ادب کرنے والی کو آگ نہیں جلاتی، قرآن کریم کا اکرام کرنے والوں کو آگ نہیں جلاتی۔ میرا ایمان ہے یہاں کی بھی نہیں جلاتی، جہنم کی بھی نہیں جلاتی۔ مسلمانوں کو دے دیا گیا لڑکی کی میت کو، انہوں نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنایا، غسل دیا۔ سکھ گھرانے کی لڑکی قرآن کریم کا ادب کرتی ہے، ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے، یہاں تمہیں اور کوئی تقریب کے لیے راستہ نہیں ملتا۔ فرمایا
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او لوگوں یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جس میں تردد نہیں کیا جا سکتا، جس پر شبہ نہیں کیا جا سکتا، جس پر کسی قسم کا اشکال نہیں کیا جا سکتا۔ میں خدا کا کلام ہوں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، جبریل امین لانے والے، میں خدا بھیجنے والا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھولی پھیلا پھیلا کر کے لینے والے۔ اور ظالمو تم کیا جانو میری کتاب کے مقدس کو۔ وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، میں ایسا کیا کرتا ہوں، پوری قوم کو بدل دیتا ہوں، ورقہ پلٹ دیا کرتا ہوں، زمین کی سطح پلٹ دیا کرتا ہوں، زمین میں بھوچال آ جایا کرتے ہیں، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں زمین میں زندہ لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے برتن کو گند پہ نہیں پھینکتا، اپنے کپڑے کو گند پہ نہیں پھینکتا، تو اپنی اولاد کو گند پہ نہیں پھینکتا، اپنی بیوی کو گند پہ نہیں بٹھاتا۔ اور ظالموں میری کتاب اتنی لاوارث ہے، اتنی مظلوم ہے، ہر چیز کا وارث دنیا میں موجود ہے، میرے قرآن کا وارث کوئی نہیں۔ مرلے مرلے کے وارث موجود ہیں، کنال کنال کا وارث موجود ہے، کوٹھی بنگلوں کے وارث موجود ہیں، مکانوں دکانوں کے وارث موجود ہیں، ایک ایک اینٹ کے وارث موجود ہیں، ایک ایک انچ کے وارث موجود ہیں، پیسے پیسے کے وارث موجود ہیں، سونے چاندی کے وارث موجود ہیں، درختوں باغوں بہاروں کے وارث موجود ہیں، پھول پتیوں کے وارث موجود ہیں، سبزیوں ترکاریوں کے وارث موجود ہیں، باغوں بہار کے وارث موجود ہیں۔ او لوگوں تمہیں میرا قرآن بے وارثہ نظر آتا ہے، اس کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے، کبھی اس کے بھی وارث ہوا کرتے تھے۔ کون وہ لوگ؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ آج یہ بے وارثہ ہے، پروردگار اسی طرح کر جس طرح آج سے 10-15 سال پہلے پاک پٹن شریف کے علاقے میں ہوا تھا۔ کسی کمینے نے کسی عورت کو بتایا تجھے بچہ پیدا تب ہوگا قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر، اخباروں میں آیا تھا۔ اولاد کے نشے میں اندھی، یہ جتنی بیماریاں عورتیں کرتی ہیں اولاد کے لیے، جادو ٹوٹ کے ٹونے، ایمان کا بیڑا غرق، عقیدے کا بیڑا غرق، تمام عزت تباہ، آبرو برباد، سب کچھ برباد ہو جائے، اولاد چاہیے۔ اور کون سی اولاد جو جوان ہو کر سب سے پہلے ماں کے سر پہ جوتے لگاتی ہے؟ عقیدے کی پرواہ ہو تو یہ کام ہو۔ اور یہ تمہارے اخبار ہندوستان نہیں گئے؟ اور مسلمانوں خدا کی قسم وہ سکھ اور وہ چوڑے اور وہ چمار اور وہ ہندو تمہارے اور میرے منہ پہ نہیں تھوکتے ہوں گے؟ یہ ہے وہ کالی کملی والے کے امتی۔ دوسرا سال میں ہندوستان گیا، عام چرچا سنا ایک بات کا، کئی جگہ سنا۔ ملیر کوٹلا لدھیانے کے علاقے میں ایک لڑکی سکھ کی فوت ہو گئی۔ ان کے یہاں طریقہ ہے میت کو جلانے کا، لڑکی کو آگ میں ڈالا، چتا میں رکھا، لکڑیاں چنی، تیل پھینکا، ماچس جلائی، لکڑیاں جلتی ہیں، لڑکی کو آگ نہیں لگتی۔ پورے ہندو دھرم نے 2 دن تک کوشش کی کسی طرح جل جائے، کسی طرح جل جائے، نہیں جلتی۔ بالآخر ایک ہندو نے، پنڈت نے کہا کہ جس کمرے میں یہ رہا کرتی تھی اس کی تلاشی لو۔ کمرے کی تلاشی لی تو وہاں کچھ نہ ملا۔ ہندو بڑا سیاڑا ہوتا ہے، ہندو جو جو بوڑھا ہوگا عقل مند ہوتا چلا جائے گا، مسلمان جو جو بوڑھا ہوگا مت مریضی سے چلی جائے گی۔ ایک بوڑھا ہندو کہنے لگا اس کے مکان کی دیواروں میں دیکھو کچے کوٹھے عموماً تھے، کوئی نئی لپی ہوئی جگہ تو نہیں۔ جب جا کر کے دیکھا تو ایک پورا تاک نیا لپا ہوا تھا، اس کو کھول کر دیکھا تو تاک میں اللہ کا قرآن رکھا ہے، مصلا رکھا ہے۔ سکھ کی بیٹی ہے، موت آنے سے پہلے خدا کی کتاب کی حفاظت کر گئی، کسی کا پلیت ہاتھ نہ لگے۔ قرآن کریم ملا، مصلا ملا، تصدیق ہو گئی۔
سارے ہندوؤں نے کہا جلتی تو ویسے نہیں، مسلمانوں کو دو۔ اب یہ پتا چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو چکی تھی، ڈر کے مارے یہ کسی طرح اپنے آپ کو چھپائے رکھا، خاندان کو گھر والوں کو بتایا نہیں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، بہرحال مسلمان مری ہے۔ اس نے تو چھپا لیا، مگر جس پر ایمان تھا وہ کیسے چھپنے دے؟ قرآن کریم کا ادب کرنے والی کو آگ نہیں جلاتی، قرآن کریم کا اکرام کرنے والوں کو آگ نہیں جلاتی۔ میرا ایمان ہے یہاں کی بھی نہیں جلاتی، جہنم کی بھی نہیں جلاتی۔ مسلمانوں کو دے دیا گیا لڑکی کی میت کو، انہوں نے جنازہ پڑھ کر اسے دفنایا، غسل دیا۔ سکھ گھرانے کی لڑکی قرآن کریم کا ادب کرتی ہے، ڈوب کے مر جاؤ مسلمان کہلاتے ہوئے، یہاں تمہیں اور کوئی تقریب کے لیے راستہ نہیں ملتا۔ یہ طریقہ تم کو سجایا کس نے؟ 6 مارچ کو صادق آباد میں ہوا، پچھلے ہفتے میں یہاں ملتان میں ہوا، اور کل کا اخبار میں تھا ڈیرہ غازی خان کا۔ ورقے ورقے پہ گندگی مل کر پھینکتے۔ میرا کچھ یقین ہو رہا ہے کہ اب موت ٹھوک کے بھاؤ آئیں گی۔ ایسے موقع پہ جب عذاب آتا ہے تو توبہ کی مہلت نہیں ملا کرتی، توبہ کی اجازت نہیں ہوا کرتی۔ تو پاک پٹن شریف کی بات کر رہا تھا، کسی کمینے نے بتلا دیا عورت کو کہ تجھے اولاد ہو جائے گی، قرآن کریم کے اوپر بیٹھ کے غسل کر۔ ہاں مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، خدا جانے یہ اندر اندر کیا کیا کھیل کھیلتی ہیں۔ بیٹھے ہیں چاروں طرف ملانے، شرک کرانے والے، ایمان کا بیڑا غرق کرانے والے۔ اولاد کے نشے میں چور تھی، پانی کی بالٹی بھر کر غسل خانے میں رکھی اور جوتوں سمیت اللہ کے قرآن پہ چڑھ کے بیٹھے۔ آیا خدائی عذاب، خدا کا غضب، فرمایا جب میرا غضب آ جائے بچانے والا کوئی نہیں۔ محلے نے، علاقے نے ایک چیخ سنی، چنگاڑ سنی، دھاڑ دھاڑ کی آواز سنی، محلہ اکٹھا ہو گیا، چک اکٹھا ہو گیا۔ آ کے کیا دیکھا؟ بالٹی پانی کی رکھی ہے، قرآن کریم رکھا ہے، پاس خنزیر کھڑا ہے، سور کی شکل بنا۔ میں تو اب بھی دعا کر رہا ہوں، تمہیں چاہے بری لگے، یا اللہ یہ جو قرآن کریم کی اب بے ادبی کرنے والے ہیں ان کی خنزیر کی شکل بنا دے، تاکہ دوسروں کو پتا چلے اور قوم کو پتا تو چلے کہ اس کتاب کا کوئی وارث ہے، یہ بے وارث ہی نہیں۔ بات ہے ایمان اور یقین کی، ہم لوگوں کا ایمان اور یقین نہیں، کچھ خود نہیں تھا، کچھ اگلوں نے کھڑے ہو کر اکھیڑ دیا۔ قرآن کریم کے نزدیک نہیں آنے دیتے، کبھی داتا گنج بخش کی بات چھیڑ دی، کبھی بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی شکر شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی، کبھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی چھیڑ دی۔ اور تجھے اولیاء کرام سے بڑا پیار ہے، خدا کے قرآن سے کیوں بیر ہے؟ کون سا ولی ہے جو اللہ کے قرآن کے بغیر ولی بن گیا؟ وہ کون سا بزرگ ہے جو خدا کے قرآن کے بغیر بزرگ بن گیا؟ وہ کون سا صاحب کرامت ہے؟ وہ کون سا غوث ہے؟ وہ کون سا قطب ہے؟ وہ کون سا ابدال ہے جو اللہ پاک جل شانو کی کتاب کے بغیر بن گیا؟ اور تیرا میرا آج فیصلہ نہیں ہو سکتا، چلو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چلو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جو قرآن کریم پڑھتا ہوا مر جائے، قرآن کریم پڑھتا ہوا اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن کریم کی بے ادبی کی اس نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا، جس نے اللہ کی کتاب کا اکرام نہ کیا وہ اپنے خاندان سمیت سمجھو برباد ہو گیا۔ پڑھنے والوں کو مارا، مشرکین مکہ نے مارا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مارا قرآن کریم پڑھتے ہوئے۔ یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن فرمائی جس دن بیت اللہ میں شہنشاہ کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھا، پل پڑے، مشرک چاروں طرف کے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر عقبہ نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈالا اور بے وارثہ سمجھ کر اتنا گلا گھوٹا، اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی۔
اس وقت صدیق اکبر نے یہی بات کہی. فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو جس کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے. آج تم گھروں میں سوئے ہوئے ہو، اس کھیتی کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ایک ایک دانے کے ہزاروں لاکھوں کون بنا رہا ہے؟ فرمایا جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی سمجھ میں اور کیا آیا؟ جو خدا کو نہ پہچان سکا وہ اور کسی کو کیا پہچانے گا؟ تو حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی یقین کامل لیے بیٹھی ہے، ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گڑی ہوئی ہیں، ریشمی لباس اتر گیا، شاہی محل چھن گیا، باندیاں چھن گئی، خادمہ چھن گئی، نوکرانیاں چھن گئی، کھانا پینا بند ہو گیا، لیکن پرواہ نہیں کرتی. قرآن کریم قیامت تک تعریف کرتا ہے کہ وہ ایسی تھی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. میرے محبوب کالے کملے والے کافر کی گھر والی کا قرآن مقدس میں ذکر کر شرک کرنے سے بعد آ گئی، کفر سے ہٹ گئی، نبی کے ماتھے کو چوم لیا. پروردگار عالم نے نبی کی محبت کے بدلے میں ایمان کی دولت عطا کر دی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عورتیں سارے جہان کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی. ان میں بھی حضرت آسیہ کا ذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا. اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ بادشاہ کی گھر والی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ دھن دولت والی تھی، بلکہ اس لیے قرآن کریم آج اس کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے ایمان میں جان تھی، اس کے ایمان میں قوت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، بہادری تھی، تمام مصائب جھیلے، دکھ اٹھائے، پریشانیاں برداشت کی، ایمان کا سودا نہ کیا. اللہ پاک کا کیا منشا ہے قرآن کریم میں ان واقعات کے ذکر کرنے کا کہ دیکھو نسب کام نہیں دیتے. ہاں فلانے کی بیٹی ہے، فلانے کی بیوی ہے، فلاں خاندان ہے. اللہ میاں فرماتے ہیں میں بڑا بے نیاز ہوں، جب سیدوں نے قرآن چھوڑ دیا میں نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کر احمد علی لاہوری بنا کر قرآن کی تفسیر لکھوا لی. نہ جتنے تمہارے چاروں طرف یہ سید ہیں شاہ جی شاہ جی شاہ جی، جا کے تو دیکھو تمہیں کوئی بھی اگر قرآن پڑھتا ہوا ملے. حسین نے خنجر کے نیچے نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا. یہ اچھے حسینی ہیں جو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے. فلانا شاہ فلاں قرآن نہیں پڑھتے. اور سید کیوں آج مسلمان قرآن نہیں پڑھتا؟ ہمارے پورے گھروں میں آج قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں، عورتوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں، بچوں میں کوئی نہیں، بڑوں میں کوئی نہیں. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کوٹھی پہ خدا کی لعنت ہے، اس بنگلے پہ خدا کی لعنت ہے جہاں کتے کی بھونک ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، ٹی وی کا نقشہ ہے، ریڈیو کی کھڑکار ہے، کنجری کی جھنکار ہے، قرآن کریم پڑھنے والا کوئی نہیں. اس کوٹھی پہ خدا کی 1000 بار لعنت برستی ہے. اور گھاس کی جھوپڑی ہے، ٹوٹا پھوٹا آدمی رہتا ہے، کپڑے پورے نہیں، پیٹ سے بھوکا، سر سے ننگا، پیر سے ننگا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. حضرت لاہوری فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم اس جھوپڑی پہ 1000 مرتبہ رحمت برستی ہے. اور قرآن کریم نے متنبہ کیا کہ رشتے ناطے ہمارے یہاں نہیں چلتے، ہمارے یہاں تو ایمان کی دولت چلتی ہے. کہ سکہ ہے اللہ کی عدالت میں چلنے والا وہ ہے ایمان. فرمایا دیکھو پیغمبروں کی بیویاں ہیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی ہے. پیغمبروں کی بیویاں میرے نبی کے گھروں میں رہی، کھایا میرے نبی کی کمائی، پیا میرے نبی کا دیا ہوا. اور یہ جتنے پیغمبر تھے حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے، لیکن چونکہ شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئی دونوں نبیوں کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن گئی. اسی لیے تو قرآن کریم نے مقابلتاً ذکر کیا بیوی نبی کی جہنم کے انگارے، بیوی فرعون کی جنت کا پھول بن گیا.
اور ایسا کافر جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ اس لیے کرم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں آ گئے. اللہ اکبر، کلیم اللہ ہے، کوہ طور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے، چلا ہے فرعون کے مقابلے میں. فرعون نے مقابلے کی دعوت دے دی، مقابلہ ہو گیا. سنو نبی کی پہچان، نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا، بڑکے مار کر نہیں جاتا، شور و ہنگامہ نہیں کرتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی حضور میں رو رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. او میرے پروردگار، بے شک میں کلیم اللہ ہوں، سر پہ تاج نبوت ہے، تو میرا میں تیرا. اے میرے پروردگار، فرعون کے مقابلے میں چلا ہوں، رب شرح لی صدری، میرے سینے کو تو ہی کھولے گا. اللہ سے مانگ رہا ہے. نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا، نبی کسی کی درخت کی پوجا کرنے نہیں گیا، نبی کسی چشمے پہ نہیں گیا، نبی کسی دریا پہ نہیں گیا، سورج کے سامنے نہیں جھکا، چاند کے سامنے نہیں جھکا، 4 اینٹیں کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلیم اللہ نہیں جھکا، کہیں اچھا غلاف پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا، اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے، رو رہا ہے کلیم اللہ، رب شرح لی صدری ویسر لی امری. اور میرے پروردگار، میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے. اور خدا کی قسم قربان جاؤں، پیغمبر تیری دعا پہ کہتا ہے واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مقابلہ فرعون کا ہے، میرا تیرے سوا جہان میں کوئی نہیں، آخرت میں کوئی نہیں. تو میرا وہ پروردگار ہے جس نے میری ماں کو حکم دیا صندوقچہ دریا میں پھینکنے کا، اور میرے پروردگار میری ماں نے تیرا کہنا پورا کر دیا، فرعون کے گھر میں آپ نے مجھے پلوا دیا، آج اس سے مقابلہ ہے، تو میری مدد نہ کرے تو اور کون کرے. نبی تو اکڑ کے نہیں گیا، آجا مقابلے میں آجا. آج یہی بات چل رہی ہے، اندر کچھ ہے نہیں، کپڑے پہن رکھے ہیں، اچھلنا ہے، کودنا ہے، شور ہنگامہ ہے. موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، پروردگار عالم سے مانگ رہے ہیں، خالق کائنات سے مانگ رہے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ نے اس لیے ذکر کر دیا، میرے نبی کے غلاموں اور کلمہ پڑھنے والوں، تم بھی مجھ ہی سے مانگا کرو. موسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں. آواز آئی، جا فقولا لہ قولا لینا لہ یتذکر او یخشی، نرمی سے بات کرنا، جا کر جاؤ مقابلے میں تمہارا نگہبان اور محافظ ہوں. موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں چلے گئے. قرآن کریم میں 16ویں سپارے سورہ طٰہٰ میں، سورہ شورى میں کئی جگہ اللہ پاک نے اس واقعے کو بار بار دہرایا ہے. ثابت قدم رہنے والوں کے واقعات قرآن میں آ گئے، ڈوبنے والوں کے واقعات، ایمان کا سودا کرنے والوں کے واقعات دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں گئے. اس نے جادوگر بلا رکھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتا رہا، بڑے بڑے جادوگر بلا رکھے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض زمانے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں. کسی زمانے میں لوگ دانشوری کا مقابلہ کرتے ہیں، علمی مقابلے ہوتے ہیں. فرعون کے زمانے میں جادوگروں کے بہت بڑی جماعت تھی، مقابلے ہوا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور رسیوں کے سانپ بنا دیے. قرآن کریم میں رسیوں کے سانپ بن گئے.
موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے تو رسیاں بنائی، میں تو تیرا نام لے کر آیا، تیرا بھیجا ہوا آیا، تیرا حکم لے کر آیا، تیرا پیغام لے کر آیا۔ فرمایا قال بل القوا، میرے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے نا، یہ جو عصا ہے تیرے ہاتھ میں لکڑی، کہ جی ہاں ذرا تو بھی زمین پہ اس کو پھینک دے، زمین پہ اس کو تو بھی ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اپنی لکڑی، اپنا آسا، اپنی سوٹی پھینک دی۔ قرآن کریم کہتا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سارا جہان مقابلہ دیکھنے آیا، تماشا دیکھنے آیا، فرعون بھی آیا، وزراء بھی آئے، سفراء بھی آئے، قارون بھی آیا ہوا ہے، حامان بھی آیا ہوا ہے، سارا جہان آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو بہت بڑا اژدہا بنا دیا، ناگ بن گیا بہت بڑا، اور جادوگروں نے جتنی رسیوں کے سانپ بنا رکھے تھے نا وہ ساروں کو کھا گیا۔ یہ ترجمہ ہے قرآن کی آیتوں کا، قصہ بنا ہوا نہیں۔ ساری کی ساری جتنی رسیوں کے ناگ سانپ بنائے تھے، تمام کے تمام کو موسیٰ علیہ السلام کے آسے کا بنا ہوا سانپ سب کو کھا گیا۔ جب سب کھا لیے تھا وہ پھر سانپ ہی تھا۔ آواز آئی میرے موسیٰ خذھا ولا تخف، پکڑ اسے، اس اژدہا کو پکڑ لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آخر آدمی تھے، انسان تھے، اتنا بڑا اژدہا بنا ہوا ہے، قدرتی طور پر آدمی کو ڈر لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کر پکڑنے لگے کبھی رگڑ نہ دے۔ آواز آئی موسیٰ جو لکڑی کا سانپ بنا سکتا ہے وہ سانپ کو لکڑی پھر بنا دے گا۔ قال خذھا ولا تخف، پکڑی سے سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ اسے پکڑیں گے اور میرے کلیم تیرا ہاتھ لگے گا، میں پھر لکڑی بنا دوں گا۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، آن کی آن میں وہی لکڑی کی لکڑی، پھر سوٹی بن گئی، پھر عصا بن گیا۔ اب فن والا فن والے کو پہچانتا ہے۔ ایک تو ہوئی نا یہ بات کہ جادوگر فرعون اور فرعون کے جادوگر تماشا ہار گئے، ایک تو یہ بات ہوئی، یہ تو دنیا دارانہ بات ہے نا، میدان جیت لیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کی قوم، اور وہ سارے ہار گئے۔ ایک تو یہ بات، فن والا فن والے کو بڑا جلدی پہچانتا ہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ تمہیں آج شرک کی طرف بلاتے ہیں، دعوت بدعت کی دعوت دیتے ہیں، یہ قرآن کو جانتے ہیں، نبی کے فرمان کو جانتے ہیں، اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ اب جو فرعون جس پارٹی کو لایا تھا نا مقابلے کے لیے، وہ جو جادوگر آئے تھے جنہوں نے رسیوں کے سانپ بنائے تھے، فرعون جن کو سرکاری طور پر لایا تھا مقابلے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کے بنے سانپ اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا بنا اژدہا اور ہمارے بنائے ہوئے سانپ سارے ہی 1 منٹ میں لقمہ بنا کر نکل گیا اور پھر لکڑی بن گئی، تو ان کے دل میں یہ بات یقین آ گیا، اور یقین کر گئی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، اللہ کا پیغمبر ہے۔ پہلے تو وہ آئے تھے نا جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے، جادوگر آئے جیسے پہلوان کے مقابلے میں پہلوان آتا ہے، ٹورنامنٹ کے مقابلے میں کھلاڑی لوگ آتے ہیں، ہاکی کا کھیل ہوتا ہے، دوسرے کھیل ہوتے ہیں، جس کام کو جو جانتا ہوگا۔ اب کسی میدان میں اگر آپ مجھے لے جائیں تو میں کیا کھیل لوں گا اور آپ دیکھیں گے کیا تماشا۔ میدان کے لیے آدمی ہوتے ہیں الگ الگ۔ جادوگر فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، ہم جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ حق بڑی شے ہے، ایمان نہیں چھپتا، اس میں بڑی جان ہے۔ کم سے کم ان کو ایسا تو چاہیے تھا کہ فرعون کا دربار اکھڑ جاتا، بادشاہ اپنے گھر پہنچ جاتا، سرکار ٹھکانے لگ جاتی،
وزراء سفراء اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے، لوگ رخصت ہو جاتے، تماشا ختم ہو جاتا، رات کو چپکے سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے، کلیم اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو سچا ہم جھوٹے۔ کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا کہ میدان تو اٹھ جائے، بادشاہ تو چلا جائے اور لانے والا تو رخصت ہو جائے، جو کھلا کے لایا، پلا کے لایا، پیسے دے کے لایا، وہ چلا تو جائے۔ مگر وہ فرعون کے جادوگروں، کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ فرعون کا تخت موجود ہے، گورنمنٹ ساری موجود ہے، سرکار ساری موجود ہے، تماشائی سارے موجود ہیں، لوگ سارے موجود ہیں، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب آمنت برب موسیٰ وہارون، ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اعلان کر دیا اسی میدان میں۔ خدا نہ کرے اگر مجھ پر تم پر ایسا وقت آ جائے، سوچتے، صلاح کرتے، بھئی اب کرنا کیا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، دیکھتے کہ سرکار ہمیں لائی ہے، اب سرکار ہمیں مارے گی بھی تو۔ ہاں، سرکار کے پیسے کھا کر ہضم کرنا سوکھے نہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں مار لو، انعام ہے، ہتھیار ہے لے لو، مگر دمبے کو قربانی سے پہلے کون کھلاتا ہے؟ قربانی سے پہلے اسی لیے تو کھلاتے ہیں کہ تکڑا کرو اسے موٹا نکلے گا۔ فرعون جادوگروں کو پالا کرتا تھا کہ مقابلہ ہوگا، مگر وہ جادوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا؟ تم بادشاہ سے نہ ڈرے، تم سرکار سے نہ ڈرے، تم حکومت سے نہ ڈرے، تم تماشائیوں سے نہ ڈرے، تمہارے دماغ میں یہ بات نہ آئی لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے آمنت ربی موسیٰ وہارون، ہم تو ایمان لے آئے بھائی، سجدے میں گر گئے، اعلان کر دیا۔ فرعون کہنے لگا اچھا اب پتہ چلا تمہاری پارٹی ایک ہی ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، کھا میرے پاس سے رہے اور رگڑا اس والا چڑھاتے ہو، ایک ہی ہو تم اس کے چیلے ہو، یہ تمہارا استاد ہے، تم نے اسی سے سیکھا ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر تم نے چھوٹا جادو کیا، اس نے بڑا جادو کیا، مجھے ہرا دیا۔ ہاں، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، ہاں کون چھوڑتا ہے بابا؟ مفت میں کون کھلاتا ہے؟ کون پیسے دیتا ہے مفت میں؟ آئی سرکاری دھمکی، فرعون کہنے لگا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل۔ قربان جاؤں تیرے قرآن کریم کے پروردگار۔ فرعون کہنے لگا میں تمہیں یوں ہی کھلاتا رہا، یوں ہی پالتا رہا، یوں ہی خرچ کرتا رہا مقابلے کے لیے، آج میری توہین کرائے بیٹھے ہو، تم اسی کے شاگرد ہو، تمہیں ایمان لانے کا مزہ چکھاؤں گا، کھجوروں پہ لٹکاؤں گا، تمہیں پھانسی چڑھاؤں گا، ایک ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک ایک پیر کاٹوں گا۔ ایمان لانا کوئی آسان کام تو نہیں۔ تم کہو گے کہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ہم الحمدللہ ایماندار ہیں، یہ تو پتہ جب چھلنی لگے گی، جب پتہ چلے گا نا کہ چھان بورا کتنا نکلتا ہے۔ کہنے لگا لأقطعن ایدیکم وارجلکم، ان کے ہاتھ کاٹو، ایک ایک ہاتھ کاٹو، ایک ایک پیر کاٹو، ان کو کھجوروں پہ لٹکاؤ، پھانسی چڑھا دو، انہوں نے میری بے عزتی کی ہے، انہوں نے مجھے بے حرمتہ کیا ہے، انہوں نے مجھے بازی ہرائی ہے، انہوں نے ساتھ باز کر کے مجھے مارا ہے۔ وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایمان اگر آ جائے تو پھر گورنمنٹ تو کیا پوری دنیا کسی کے دل سے نہیں نکال سکتی۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، بڑے بڑے عذاب دوں گا۔ سجدے میں گر گئے ہو، بڑے سیانے، کاٹو ان کے ہاتھ، پیر کاٹو، پھانسی چڑھا دو انہیں، سزا دو انہیں سخت سے سخت۔ اب مقام کیا ہے؟ ایک طرف ساری دنیا ہے،
ساری خلقت ہے، بادشاہ ہے، گورنمنٹ ہے، سرکار ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، اور ایک طرف یہ چند جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے حمایتی بنے۔ اب میرا تیرا نظریہ تو یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا او جی دیکھو جی معاف کر دو جی، او جی ساڈے کو غلطی ہو گئی جی، او جی چلو جی کوئی بات نہیں، منڈے کھنڈے آگے سے جی۔ ہاں بڑوں بڑوں کو آنا چاہیے تھا نا، معجج لوگ نئے لکھے پڑھے تو مان بھی جاتے ہیں، یہ جو پرانے پیپے ہیں یہ قابو ہی نہیں آتے۔ اچھا ساڈے وڈ کے ایویں کرتے آئے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں سی، او میلے تے نہ ویندے، او عرساں تے نہ جاندے سن، او خدا کے بندے عرس ولی کا ٹھیٹھر کنجری کا، عرس ولی کا گانے بدماش عورتوں کے، اور جتنی بدماشی ان میلوں میں ہوتی ہے چکلے میں نہیں ہوتی۔ بڑا مشکل مقام ہے یہ۔ کوئی رشتہ دار آتے، اپنے پرائے آتے، چلو جی اسی سمجھاواں گے جی انہاں نوں، تینوں کی پئی ہے سرکار نال ٹکراون دی؟ خدا جانے کتنے آ جاتے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، مگر یہ ایمان کی بات ہے، کون روک سکتا ہے؟ یہ رنگ جب چڑھ جائے تو اتر نہیں سکتا۔ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ کون اتار سکتا ہے خدائی رنگ؟ فرعون کے جو جادوگر ایماندار بنے تھے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بالکل نہیں گھبرائے۔ ساری حکومت سامنے ہے، سارا ملک سامنے ہے، تماشائی ابھی ہیں، گھر کوئی نہیں گیا۔ قرآن کریم ان کی زبان سے بات کو نقل کرتا کھڑے ہو گئے اور فرعون کو کہنے لگے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ۔ کہنے لگے وہ جو غلطی ہو گئی، پیغمبر کا مقابلہ کیا ہم نے، دعا ہے اللہ اس کو ہی معاف کر دے، اور تو جو کہتا ہے نا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر ایمان چھڑا دوں گا، تیرے جیسے یہاں ہزاروں پھرتے ہیں، تو اور تیری حکومت اور سارا اقتدار اور ساری خلقت زور لگا لے، موسیٰ کا دامن نہیں چھڑا سکتی۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى۔ جنت باقی رہنے والی چیز ہے، آخرت بقا رہنے باقی رہنے والی شے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، موت تو آخر آنی ہے، تو اپنا زور لگا لے، تو آزما کے دیکھ لے، ادھر ظالم ہنر آزمائے، تو تیر آزمائے، ہم جگر آزمائے، تو آزما کر دیکھ لے، ایمان کی طاقت کا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ صاف اکڑ گئے، صاف انکار کر دیا، لگا جا جا تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں۔ یہ جو غلطی ہوئی نا پیغمبر کا، ہم نے مقابلہ کیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، اسی کو پروردگار معاف کر دے تو اچھا ہے۔ فرعون کے جادوگر کہتے ہیں کہ پیغمبر کا مقابلہ کر لیا، ہم نے ساری عمر پیغمبر کی سنتوں کا مقابلہ تو کیا، اتباع نہ کی۔ نبی کی سنتوں کے مقابلے میں بدعت، توحید کے مقابلے میں شرک، قرآن کے مقابلے میں قصے کہانیاں جٹی گپ مارنے۔ فلانا بزرگ ایک تھا بیٹھا ہا، نالی دے اتے بیٹھا سی، گند کھائی جاندا سی، ایک بندہ آکھن لگا مینوں بھی دے، اونے جدو ہاتھ وچ لیا، مزیدار زردہ بڑے ایسی۔ بزرگاں نو گند کھواندا، تیرے ماں باپ نو گند نہ ملے، تیری گھر والی نو گند نہ ملے، تو گند کھا، تیری اولاد گند کھائے۔ اولیاء کرام تو دنیا ہی میں جنت کی خوشبو سونگتے ہیں۔ بایزید بستامی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ آؤ ولی کی بات اخیر میں سنا دوں، ولی ہے ولی، آخری وقت ہے۔ فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، جنت کا نقشہ سامنے آیا، بایزید بستامی نے منہ پھیر لیا۔ فرشتوں نے اس طرف نقشہ کیا، ادھر منہ پھیر لیا۔ فرشتے کہنے لگے بایزید بستامی جنت سے نفرت، جنت سے منہ پھیر رہے ہو؟ کیا بات کہی؟ کہنے لگا وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے
کہ جس گل میں بو نہ ہو، اب وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، میں اس جنت کو لے کر کیا کروں جس جنت میں میرے پروردگار کا دیدار نہیں۔ میں اس جنت پہ بھی راضی نہیں جہاں نہریں ہیں، باغ و بہار ہے، حوریں قصور ہیں، غلمان ہیں، سب کچھ ہے۔ ایسی حوریں ہیں کہ اگر دنیا میں ایک تھوک دے پوری دنیا خوشبو سے بے ہوش ہو جائے، لیکن ولی کہتا ہے جب میرے رب کا اس میں دیدار نہیں مجھے یہ جنت نہیں چاہیے۔ یہ ہے ولی جو ساری ساری رات اور سارا سارا دن پوری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ فرعون کے جادوگروں تکڑے ہو جاؤ، اب تم میرے بن گئے ہو، تم میرے ہو میں تمہارا۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، میں نے تمہارے لیے جنت بنائی، نہریں بنائی، باغ و بہار بنائے، نہ ڈرو فرعون سے، آ جاؤ اب تم میرے بن گئے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ چند جادوگر اڑ گئے، پوری حکومت اور پورے ملک کے سامنے صاف جواب دے دیا، جا جا تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں، ہم سے جو غلطی ہوئی سو ہوئی، اللہ سے اسی کی معافی مانگتے ہیں کہ نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آئے کیوں، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو کیا آج ہم نہیں یہ سوچ سکتے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ جو واقعات ہمیں سنائے ہیں، خدا کہانیاں تھوڑی سنا رہا ہے، پروردگار ہمیں متنبہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، مطلع کرتا ہے، دیکھو ایسا کرو گے تو یوں ہوگا، ایسا کرو گے تو یوں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ چلو ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔